بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صرف کے دوسرے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے لفظ مفرد اور دوسرا مرکب۔ لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسے زید، عمر اور بکر وغیرہ۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنے، جیسے اللہ واحد۔ اس کے بعد کلمہ کی اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمہ کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمہ کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے المدینۃ، البغدادی، الکتاب۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت بھی کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے، جیسے ضرب۔ حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا اور تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا، جیسے من اور الہ۔ من کا معنی ہے سے، الہ کا معنی ہوتا ہے تک، جیسے کہا جاتا ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف، یہ کلمہ کی ابتداً تین قسمیں ہیں، بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ صرف کے اندر بھی یہی بیان کی جاتی ہیں اور نحو کے اندر بھی ابتداً یہی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ اسم ناموں کو کہا جاتا ہے، فعل جو ہے وہ زمانے کو کہا جاتا ہے، حرف جو ہے وہ پریپوزیشنز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جیسے واٹر ان دا گلاس۔ اگر واٹر کو الگ بیان کریں گے، گلاس کو الگ رکھیں گے تو کوئی بات پتہ نہیں چلے گی، لیکن جب آپ انگلش کے اندر ان استعمال کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ گلاس کے اندر ہے۔ اسی طرح حروف جو ہوتے ہیں، زید علی السطح، زید چھت پر ہیں۔ زید اگر الگ بیان کرتے ہیں، چھت اگر الگ بیان کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ علی کا لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ زید چھت کے اوپر ہے۔ تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ عام طور پر دو اسموں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، یا ایک فعل اور ایک اسم کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔